کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں اور جو بھوک کا عالم تھا اس زمانے میں، ایسے تو بہت سی احادیث ہیں. شمائل الترمذی کتاب آپ نے دیکھی ہے، الگ سے باقاعدہ ایک کتاب ہے امام ترمذی کی، شمائل الترمذی، اس کو پڑھیے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے عادات، اس کا ذکر ہے، اور اس میں آپ کے کھانے پینے اور گھر کے کیا حالات ہوا کرتے تھے اس کا بھی بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. انہی میں سے کچھ یہ احادیث ہے. سوچئے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن لگاتار ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. ایک دن کھانا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک دن کھانا ملتا، دوسرے دن کھانا ہوتا ہی نہیں. اور یہ کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ناشتہ ہوتا تھا اور اسنیکس ہوتے تھے، بس مین میل جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. نہیں، دن کا ایک ہی کھانا، 24 گھنٹے کے اندر ایک ہی چیزیں کھانا. تو 2 دن کھانا کھا لیا، تیسرا دن لازمی ایسا آیا ہے کہ کبھی بھی کھانا موجود نہیں ہے. سوچیں آپ، 3 دن کبھی لگاتار ایسے گزرے ہی نہیں ہے کہ لو بھائی تینوں دن تک کھانا ہمارے گھر میں موجود ہے. کبھی نہیں ایسا ہوا. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں. اور وہ حدیث بڑی عجیب ہے، کہتی ہیں کہ کبھی کبھار ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے، 2 مہینوں کے 3 چاند. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہوتا. فوراً سے تعبیر سوال کیا، اے اماں جان پھر کھانا کیا ہوتا تھا؟ 3 چاند 2 مہینے تک آپ نے چولہا نہیں جلایا، کھانا کیا ہوتا تھا؟ وہ 2 کالی چیزیں تم جانتے ہو، پانی اور کھجور. اور عائشہ کی روایت ہے کہ جس نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور پیٹ بھر کے کھائی جاتی تھی، اس نے غلط سمجھا. یعنی کھجور بھی یہ مت سمجھیے کہ وہ چلو جناب 2 کلو کھجور کھا لی. کھجور بھی پیٹ بھر کے دستیاب نہیں ہوتی تھی ان 2 مہینوں کے اندر، وہ بھی محدود ہے، وہ بھی محدود ہے. جبکہ آپ کے قریبی دوستوں میں لوگ ہوا کرتے تھے، آپ ان سے مانگ سکتے تھے. یہ نہ بھولیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑی منفرد بات ملتی ہے، اور یہ ذہن میں آگے اچھا ہو گیا. آپ نے سب نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. پڑھ چکے ہیں نا، ذہن میں ہے؟ کس کے عوض؟ 2 جو کی بوریوں کے عوض، 30 صاع من شعیر، یعنی 70-80 کلو جو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ ایک ادھار لیا ہوا تھا. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قریبی ساتھی تھے، آپ نے ان سے ہی ڈیلنگ کیوں نہیں کری؟ ایک یہودی سے یہ لین دین کیوں کرنی پڑی؟ سوال ذہن میں آتا ہے نا. بھائی آپ کے قریبی ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں نا، آپ ان میں سے جو اصحاب ثروت ہیں، پیسے والے ہیں، ان سے لے لیتے. یہ ادھار جگہ لینا تھا آپ کو، تو آپ نے ایک یہودی سے یہ معاملہ کیوں کیا جو آپ پر ایمان بھی لے کے نہیں آتا؟ اس سے جا کر آپ نے ایک ادھار پر جو کیوں لی؟ سوال سے میں آئے. اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری تھی کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی، اس کے ساتھ آپ یہ معاملہ کریں گے، وہ کیا پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت دیکھتے ہوئے آپ کو بولے آپ نے واپس نہیں کرنا، یہ آپ کا ہوا. لیکن یہودی تھا نا، اس سے بس لین دین کا تعلق ہے، اس کے دل میں آپ کی وہ نبوت والا مقام تھوڑی، وہ تو ڈیلر ہے، وہ تو بزنس مین ہے، تو وہ واپس بھی لے لے گا جب وقت آئے گا واپس کرنے کا. یہ خودداری کا درجہ دیکھیں، یہ حکمت ہے. اشارے ہی نے ذکر کری کہ قریبی ساتھیوں کو بتایا نہیں کہ مجھے یہ چاہیے اس وقت، اس کو بتا دیا جو اسٹرینجر ہے، تاکہ جب واپس کرنے کا ٹائم آئے تو وہ لے لے. ورنہ صحابہ کرام تو یہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے واپس لیں گے، وہ لیتے نا واپس. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمتوں میں سے ہے کہ کیوں آپ اس طرح کے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں.